ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی صداقت، کوئی بھی مشن، کوئی بھی فکر، کوئی بھی نظریہ اپنے آغاز کے وقت میں تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے۔ کوئی بھی سچائی جب اس کی شروعات ہوتی ہے تو اس کو ماننے والے چند لوگ ہوتے ہیں۔ اسی حقیقت کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جاء الاسلام غریبا، اسلام اجنبی بن کر کے آیا، ایسی صورت میں نمودار ہوا کہ اس کے ماننے والے، اسے تسلیم کرنے والے سماج میں کم لوگ تھے۔ جس طریقے سے مسافر کو پہچاننے والے لوگ کم ہوتے ہیں، آپ کے درمیان کوئی نیا آدمی آ جائے تو اسے پہچاننے میں وقت لگتا ہے۔ مسافر کو مسافر اسی لیے کہتے ہیں، غریب اس لیے کہتے ہیں کہ اسے پہچاننے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسلام ایک اجنبیت کے دور سے شروع ہوتا ہے، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور اس کا جو آخری اسٹیپ ہوتا ہے، آخری جو مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں بھی سچائی اجنبیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہم دین کی دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے اور اس کی اشاعت کا کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلی شکایت ہماری یہ ہوتی ہے کہ پریشانی بہت ہو رہی کام کرنے میں، زمین پہ کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ اور جب چشتی نظامی آپ بن جائیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مخالفت بہت زیادہ ہو رہی ہے، اب کیا کیا جائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا بی ایس ایف ایک فورس ہوتی ہے، بارڈر سیکورٹی فورسز، کبھی وہ گورنمنٹ سے کہتی ہے کہ بارڈر پہ خطرہ بہت ہے اس لیے وہاں نہیں جائیں گے؟ بی ایس ایف جو ہوتی ہے کبھی کہتی ہے کہ بمباری بہت ہو رہی ہے اس لیے بارڈر پہ نہیں جائیں گے؟ ادھر سے گولیاں بہت چل رہی ہیں، سیز فائر ہو رہا ہے، اس وجہ سے نہیں جائیں گے۔ بارڈر اسی کا نام ہی ہے کہ وہاں پہ خطرات ہیں۔ گورنمنٹ کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جس سپاہی کو بھیجا جا رہا ہے اس کا واپس آنا یہ طے نہیں ہے، اور سپاہی کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بارڈر پہ میں جا رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے آخری سلام کر کے جاؤں۔ اگر بارڈر سیکورٹی فورس کا کوئی ممبر انکار کر دے کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا تو اسے نوکری سے باہر کر دیا جائے گا۔ چشتی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے۔ سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا، خود کو درویش شمار ہی مت کرو جب تک کہ تم زمین کی طرح نہ ہو جاؤ، ہر گنہگار تمہیں اپنے پاؤں سے رونتا رہے۔ کیا غریب نواز کے نام پر ہم اتنی مشقتیں برداشت نہیں کر سکتے؟ تم خود کو درویش شمار ہی مت کرو جب تک ہر تمہیں نیک اور فاجر شخص رونتا نہ رہے اپنے پاؤں سے، اس وقت تک تم اپنے آپ کو صوفی شمار ہی نہ کرو۔